السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسا سچ ہے جو شاید آپ کے اپنے گھر کی تصویر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آج ہم نے خود کو نہ بدلا تو کل شاید بہت دیر ہو جائے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا، جہاں ہنسی کی جگہ چیخیں تھیں، جہاں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی، اور اس سب کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جسے ہم میں سے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک شہر میں احمد نام کا ایک محنتی انسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتا تاکہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکے۔ اس کی بیوی زینب خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، مگر دین سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے شروع میں سب کچھ بہت خوبصورت تھا، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، گھر میں ہنسی خوشی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی تھی۔ احمد جب بھی گھر واپس آتا تو اسے سکون کے بجائے ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا، جیسے یہ گھر نہیں کوئی آزمائش ہو۔ شروع میں احمد نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ زینب بدل رہی ہے۔ اس کی زندگی میں 5 ایسی عادتیں آ چکی تھیں جو آہستہ آہستہ اس گھر کو کھوکھلا کر رہی تھیں۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ زینب نے نماز کو معمولی سمجھ لیا تھا۔ وہ کبھی پڑھتی، کبھی چھوڑ دیتی، اور اکثر کہتی کہ بعد میں پڑھ لوں گی، مگر وہ بعد کبھی نہیں آتا تھا۔ احمد اسے سمجھاتا کہ نماز سب سے اہم ہے، مگر وہ ہنسی میں ٹال دیتی تھی۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ اس نے پردہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتی تھی آج کل کون دیکھتا ہے، اور وہ غیر محرم لوگوں کے سامنے بھی بے تکلف ہو جاتی تھی۔ احمد کے دل کو یہ بات چبھتی تھی، مگر وہ خاموش رہتا۔ تیسری نشانی یہ تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت موبائل اور ٹی وی میں گزرنے لگا تھا۔ گانے، ڈرامے اور فضول ویڈیوز اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ گھنٹوں موبائل میں مگن رہتی اور گھر کے کام اور شوہر کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ چوتھی نشانی یہ تھی کہ اسے لوگوں سے تعریف سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت دوسروں سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، اور اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو وہ اس کی غیبت شروع کر دیتی تھی۔ گھر کے مسائل دوسروں کو بتاتی تھی اور بہر والوں کے سامنے اپنے ہی گھر کو برا بھلا کہتی۔ پانچویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگی تھی۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا، اس کے کپڑے بھی ایسے ہو گئے تھے جو اسلامی ماحول کے خلاف تھے۔ وہ احمد کی عزت نہیں کرتی تھی اور ہر بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ 5 نشانیاں آہستہ آہستہ اس گھر کو اندر سے ختم کر رہی تھیں۔ احمد کی کمائی پہلے سے زیادہ تھی، مگر گھر میں برکت ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ سکون جیسے اس گھر سے روٹھ گیا تھا۔ ایک رات احمد بہت پریشان ہو کر باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سیدھا ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس نے کہا، حضرت میرے گھر میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ عالم دین نے اس کی بات سنی اور خاموشی سے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں نماز قائم ہے؟ احمد نے سر جھکا لیا۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے گھر میں پردہ ہے؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر عالم دین نے فرمایا، یاد رکھو، جس گھر میں یہ 5 نشانیاں آ جائیں وہاں اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، وہاں فرشتے نہیں آتے،
وہاں شیطان بس جاتا ہے اور پھر وہ گھر آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتا ہے۔ احمد یہ سن کر کانپ گیا۔ اس نے کہا، حضرت کیا کوئی راستہ ہے؟ عالم دین نے فرمایا، ہاں ہے، مگر مشکل ہے، تمہیں اپنے گھر کو بدلنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ احمد گھر آیا، اس نے زینب کو پیار سے سمجھایا، مگر اس نے بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے تھے۔ ایک دن احمد شدید بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے زینب کو آواز دی مگر وہ موبائل میں مصروف تھی۔ جب وہ آئی تو احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، زینب آج بھی وقت ہے، خود کو بدل لو ورنہ کل شاید میں نہ رہوں۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا وہ کیا کھو رہی ہے۔ اس نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے اپنی ہر غلطی یاد آنے لگی۔ اسے اپنی نمازیں یاد آئیں جو اس نے چھوڑ دی تھیں۔ اسے اپنا بے پردہ ہونا یاد آیا۔ اسے اپنا موبائل میں وقت ضائع کرنا یاد آیا۔ اسے اپنی غیبت اور شکایتیں یاد آئیں۔ اسے اپنی نافرمانی یاد آئی۔ وہ ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اس رات اس نے پہلی بار سچے دل سے نماز پڑھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ خود کو بدل دے گی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی زندگی بدلنی شروع کی۔ اس نے پردہ کیا۔ اس نے موبائل کم کر دیا۔ اس نے غیبت چھوڑ دی۔ اس نے اپنے شوہر کی عزت کرنا شروع کی۔ کچھ ہی وقت میں حیران کن تبدیلی آئی۔ احمد کی صحت بہتر ہونے لگی۔ گھر میں سکون واپس آ گیا اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت واپس آ گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گھر کی بربادی کسی ایک بڑے گناہ سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے وقت پر خود کو نہ بدلا تو ہم بھی اسی انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، اپنے گھر کو بدل لو، اپنے دل کو بدل لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اصل سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آئے تو آج ہی اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کریں اور ایسی مزید دل کو ہلا دینے والی اسلامی کہانیاں سننے کے لیے GS مغل اسلامک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے اور آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے۔ آمین۔